خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ چینل جو ہے میں نے کیوں بنایا اور مجھے کیوں ضرورت اس کی پیش آئی، اور اس سے پہلے لیکن میں یہ کچھ ساتھیوں کی آراء جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ جب میں نے یہ چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور ساتھیوں کو ویڈیوز میں نے بھیجیں کہ اس چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، تو مختلف قسم کے کامنٹ جو ہے وہ ساتھیوں کی طرف سے مجھے سننے کو ملے۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے، یہ تو لڑکوں کا اور یوتھ کا کام ہے، نوجوانوں کا، کہ وہ ویڈیوز بنائیں اور اپنے ابلاغ کریں اور باقی جو ہے وہ کام اس کے اوپر کریں۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ اب چونکہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ نے بہت ہیکٹک لائف جو ہے وہ گزاری ہے، بہت مصروف زندگی ایسوسیشن کے حوالے سے آپ نے گزاری ہے، تو لہٰذا اب آپ جو ہے یہ سارے معاملات چھوڑ کے اب اللہ جو ہے نا وہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اور کچھ ساتھیوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ بڑا اچھا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیں۔ تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بہت ہی غلط قسم کا بن گیا اللہ کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جانا، ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہو، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کرنا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، کہ یہ تو رہبانیت کا تصور ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے بندہ اور صرف اپنے اللہ کو۔ ہم تو ہر شعبہ زندگی میں جو کام ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی تعلیمی ادارے میں ہیں، کسی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا کسی آفس میں ہیں، جہاں پر بھی ہم موجود ہیں، ہم خوف خدا کے ساتھ ہی ہم سارے کام جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہنوں میں ظاہر خدا کا خوف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی کام جو ہے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ بالکل بھی اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اور آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو ساتھیوں نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یادداشتیں جو ہیں وہ لکھیں ایسوسیشن کے حوالے سے، اور جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ اس سے کوئی بھی استفادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکے۔ تو میں نے اس سے حامی بھری، میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد، مجھے چند ماہ کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو میں نے بنایا یہ اب سے نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 11-12 سال پہلے میں نے چینل بنایا تھا، جب میں سینئر سٹاف ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو اس میں 3 غالباً ویڈیوز میں نے ڈالی تھی، جو اس وقت ایک ہماری جو SSA کی ایگزیکٹو باڈی تھی اس کا اجلاس تھا، اس کی ویڈیو میں نے اس میں اپلوڈ کی تھی، اور دوسرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اسکول اور کالجز دونوں نے مشترکہ طور پر ایک تحریک چلائی تھی۔ تو ایک کلپ اس کا تھا جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم پروٹیسٹ ہم نے کیا تھا، ایک ویڈیو اس کی تھی۔ تو لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ بالکل اس چیز کا وقت جو ہے وہ نہیں ملتا، کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جب، اس وقت ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ ہم کبھی سیکریٹریٹ میں جا رہے ہیں، کبھی DPA آفس میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے آفس میں جا رہے ہیں، کبھی کسی کے آفس میں۔ تو اس میں سے پھر ویڈیوز کا وقت نکالنا، پھر اس کو بنانا کرنا، یہ خاصا مشکل کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہماری توجہ ساری کی ساری اس کام کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ اس وقت ویڈیو بنانا شروع کر دیں، کوئی تصویریں بنا رہے ہیں، فلاں کریں، تو پھر اس سے پھر ہمارا جو اصل کام ہے، جو ٹارگٹ ہے، اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔
چونکہ ہم کوئی بھی کام جب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارا مقصد جو ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، کہ ہم کسی فرد کا کام کر کے یا اجتماعی طور پر کسی کا کام کر کے ہم اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہم جب بھی اس کام کے لیے نکلتے ہیں تو وہ قرآنی آیت کے مصداق کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یعنی ہم نکلتے ہیں چاہے ہماری طبیعت پر بوجھ ہو یا ہم ہلکے ہوں یا بوجھل، نکلو اللہ کی راہ میں اور جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت بڑا مشکل تھا کہ ہم یہ کام کرتے، لیکن اب چونکہ فراغت ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایکسپیرینسز ہیں، میرے تجربات ہیں خاص طور پہ ایسوسیشن کے، وہ آپ سب تک پہنچیں، اور اس میں جو اس سے کوئی ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا آگے مزید کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے یہ ایک چینل جو ہے، یہ ایک بہترین پلیٹ فارم جو ہے اس کو وہ مہیا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چینل کے اوپر جو ڈے ٹو ڈے پالیسیز گورنمنٹ کی آتی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم اس میں ڈسکس کیا کریں گے، اور پھر جتنے بھی اساتذہ کے مسائل جو ہیں ان کو بھی ہم اس زیر بحث لائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آج کل تعلیمی اداروں میں جس چیز کا فقدان جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلبہ کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو طلبہ کی کردار سازی کے حوالے سے جو کچھ میرے تجربات ہیں یا کوئی اور ساتھیوں کے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس میں شیئر کیے جائیں گے، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس کو ویڈیوز کو ہائی اپس تک بھی پہنچایا جائے اور ان تک اپنی سفارشات جو ہیں وہ بھی بتائی جائیں، تاکہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ یا تعلیم کے شعبہ میں کوئی ایسے کام کرنا چاہتی ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک محفوظ مستقبل کی جو ہے وہ ضامن بن سکیں۔ اور آج کل جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، جو کچھ عدم برداشت کا تصور ہے یا بے راہ روی ہے یا جو بھی اسے کہیں کہ افراتفری کا ایک عالم ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک بہت ہی غلط قسم کا ایک تصور جو ہے وہ بن چکا ہے کہ خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں، کہ ہم اپنے تجربات جو ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے اس کو بڑا ہی معیوب سا ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ لیکن اس کے برعکس یورپ میں اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی ریسرچ اسکالر جو ہے اپنی ریسرچ جو ہے وہ کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر وہ میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے، تاکہ اس سے کوئی فائدہ اگر اٹھانا چاہے، کوئی گائیڈنس لینا چاہے تو اس سے مل کر وہ آگے کی طرف جو ہے وہ جا سکے۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ تصور ہے اور کانسیپٹ موجود ہے، بہت ہی جو پرانے مطلب حکماء آج کل تو بہت کم ہیں، حکیم ہوا کرتے تھے، تو وہ اکثر اپنے نسخہ جات کے چوری ہونے کی وجہ سے یا کسی اور کے پاس نہ کوئی چلے جائیں تو وہ شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے بھی حکیموں کو کہ ساری عمر جو ہے وہ شادی نہیں کی، صرف محض اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو سونا بنانے کا نسخہ ہے وہ کسی اور کے پاس نہ چلے جائے، لیکن سونا ان سے بھی نہیں بنا، اور وہ اسی عمر میں اسی چکر میں وہ اپنی ساری کچھ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگا دی، لیکن یہ ان کے ہاتھ جو ہے یہ چیزیں نہیں آئیں۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ تصور درست نہیں ہے۔ تو جیسے اشفاق احمد کا ان کا بہت ہی زبردست ایک مقولہ اور ان کی سینگ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ اشفاق صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ آپ تقسیم کریں گے اسی کی آپ کے پاس فراوانی ہوگی،
اور اگر آپ محبتیں بانٹیں گے تو انشاءاللہ تعالی محبتیں آپ کے حصے میں آئیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نفرتیں بانٹیں گے تو پھر آپ کے حصے میں بھی وہی کچھ آئیں گی۔ تو کوشش کریں محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، چونکہ اسی کی فراوانی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس سے معاشرہ جو ہے ہمارا بہت بہتر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ کوشش کریں کہ خود بھی خوش رہیں، اور یہ واقعی بہت زیادہ تلخیاں ہیں زندگی کی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے خود بھی ہمیں خوشی ملے گی۔ اور میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا آخر کے اوپر کہ اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور یہ بتائیں کہ ہمیں اس چینل کو بہتر کرنے کے لیے اور کیا کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو میں آپ تمام سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کو شیئر بھی کریں گے، اور کامنٹ سیکشن میں بھی مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی۔ بہت شکریہ، خوش رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ بہت شکریہ۔